اب پردے کے 3 اسٹیپس ہیں، وہ اسٹیپس رکھ دیتا ہوں اور کن سے نہیں اس میں بات رکھ دیتا ہوں۔ پردے کے 3 اسٹیپس ہیں۔ فرسٹ اسٹیپ کہاں سے شروع ہوگا پردہ؟ گھر میں آنے جانے کے معاملات درست ہو، کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا، کون جائیں گا اور کون نہیں جائیں گا، کون اجازت سے کون بغیر اجازت کے گھر میں آئے گا جائیں گا، پہلی شرط۔ دوسری اسٹیپ نظروں کی حفاظت ہو، گھروں میں آنے جانے کا معاملہ درست ہو کہ آپ کوئی جھانکتا نہیں کوئی آتا نہیں، نظروں کی حفاظت ہو، مرد اور عورتیں دونوں کریں۔ اور تیسری اسٹیپ ہے کہ وہ یہ کہ پردہ ان کے سامنے ضروری ہے جو غیر محرم ہو، نظروں کو نیچے رکھ لیا، اور جو غیر محرم ہو ان کے سامنے انسان عورت ڈھانک کر جائے۔ تو 3 اسٹیپ، آنے جانے کا معاملہ، نظروں کا معاملہ، جسم کو ڈھانکنے کا معاملہ، ٹھیک۔ اب ایک موٹا اصول یاد رکھ لیجیے، جن سے عورت کا کبھی نکاح نہیں ہوتا ان سے عورت کو پردہ بھی نہیں ہے۔ موٹا اصول بتا رہا ہوں، بہت سادہ بالکل۔ جن سے عورت کا کبھی نکاح نہیں ہوتا ان سے عورت کو پردہ نہیں، اور جس سے مرد کا کبھی نکاح نہیں ہوتا مرد کو اس سے پردہ نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سیدھا سادہ اصول ہے۔ میری شادی جن سے ہو سکتی ہے تو ان سے مجھے پردہ ہے، اور جن سے شادی نہیں ہو سکتی میری تو ان سے پردہ نہیں ہے مجھے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی اسٹیپ، اور اس اسٹیپ کو میں نے اپنے دل سے نہیں، اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کو بترتیب سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت میں 27 سے آگے بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ گھروں پہ دستک نہ دے دو، اجازت نہ مانگ لو، اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج دو، ان کو سلام نہ کر دو۔ اس کے آگے آیتیں چلتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ پہلے میں نے کہا گھروں میں آنے جانے کا سسٹم ہو، پہلا، ٹھیک۔ دوسرا اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہہ دو مومن مردوں سے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور فرمایا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اور یہ ان کے تزکیے کے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ آگے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے کہہ دو یغضضن من ابصارہن، اپنی نظروں کو نیچی رکھے، ویحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منها، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے الا کہ جو ظاہر ہو جائے، مطلب جو چادر اوپر کی ہوتی ہے وہ بھی تو زینت ہے، لیکن وہ خوبصورتی والی نہ ہو، لیکن پھر بھی چادر جو اوڑھیں گی تو کچھ نہ کچھ تو دیکھیں گا، وہ زینت ہو جاتی ہے۔ تو کہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے۔ آگے سنیے، اور پھر آگے فرمایا اور کہا ما ظہر منها ولا یضربن بخمورهن علی جیوبهن، اور اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر اور اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھے۔ پھر آگے فرمایا جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، اور اپنی زینت کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے سوائے اپنے شوہر کے، پہلا فرمایا آگے، اور بولتہن او آبائہن، اپنے باپوں کے، او آبائی بولتہن، تیسرا اپنے خسر کے، شوہر کے باپ کے، او ابنائہن، اور اپنے بیٹوں کے، چوتھا، پانچواں او ابنائی بولتہن، اپنے شوہر کے بیٹوں کے، پانچواں، چھٹا۔ اس کے بعد فرمایا او اخوانہن، اور اپنے بھائیوں کے، پھر فرمایا او اخوانی او بنی اخوانہن، اور اپنے بھتیجوں کے۔ یہ سب سگے رشتے ہیں، یاد رکھیے، رشتے کا سسر، رشتے کا بھائی، رشتے کا بھتیجا نہیں، سب سگے ہیں۔ تو کہا اخوانہن، اپنے بھائی، او بنی اخوانہن، اور اپنے بھائی کے بیٹے سگے بھتیجے، پھر او اور فرمایا آگے او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن، اور جو ہے اپنی بہنوں کے بیٹوں کے، سگے جو بھانجے ہوتے ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ او نسائہن، اور میل جول کی عورتوں کے۔ بہت سی عورتیں سمجھتی ہیں عورتوں کو عورتوں سے پردہ نہیں ہے، میل جول کی عورتوں کے سامنے عورتیں بغیر پردے کے آ سکتی ہے، ہر عورت کے سامنے نہیں آ سکتی ہے، اس لیے کہ ہر عورت کے سامنے آئیں گی تو اس کی خوبصورتی لوگوں میں بیان کریں گی وہ جا کر۔ میل جول کی عورتوں کا لفظ ہے، تو کہا او نسائہن، وہ عورتیں جو میل جول کی نوکران یا لونڈیاں جو گھر میں ہوتی ہے، یا میل جول کی جو عورتیں روز آتی جاتی پڑوسن، یہ وہ نسائہن، او ما ملکت ایمانہن، اور ایسے غلام نوکر چاکر جو سے گھر میں آتے جاتے ہیں، زر خرید جو غلام ہوتے ہیں، او التابعین غیر اولی الاربہ، اور ایسے مرد، بوڑھے مرد جن کو شہوت نہ ہو، بہت بوڑھا انسان ہوتا ہے نا، اس کے سامنے بھی ہو جا سکتی زینت، من الرجال او الطفل، اور چھوٹے بچے، الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جن کے سامنے عورتوں کے مسائل واضح نہ ہوں، بہت چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی عورت جا سکتی بغیر پردے کے، مطلب زینت کے ساتھ۔ ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور ایسا نہ ہو کہ اب پردہ تو کر رہی ہو تم، لیکن جب پردہ کرو تو ایسی چال چلو پیر مار مار کر کہ پتہ چل جائے اندر کیا ہے، کیا پہن رکھا ہے، کیا اوڑھ رکھا ہے۔ تو ایسی چال نہ چلو اتنے پردے کے بعد کہ پتہ چل جائے کہ تم نے اندر کیا پہن رکھا ہے، زینتا
وتوب الی اللہ جمیعا، اے مسلمانوں اتنا سب کرنے کے بعد بھی تم پردے کے معاملے میں گنہگار ہوں گے. وتوبوا الی اللہ جمیعا، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو. جمیعا ایھا المؤمنون، اے مسلمانوں مرد اور عورتوں سب اللہ سے توبہ کرو. لعلکم تفلحون، اگر تم آخرت میں فلاح پانا چاہتے ہو تو پردہ یاد رکھیے. بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے. یہ خود زینت نہ ہو، یہ ایک چادر یا برقع وغیرہ جو بھی ہو سکتا ہے. اور ایک سوال جو لوگ اکثر کرتے ہیں، کیا چہرے کا بھی پردہ ہے؟ تو یاد رکھیے تقوی کے قریب اور بہتر تو یہی ہے کہ عورت اپنے چہرے کا بھی پردہ کرے. یاد رکھیے چہرے کا بھی پردہ کرے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا چہرے کا پردہ ہے؟ تو میں کہوں ہاں، اس لیے کہ چہرہ مرکز ہے. اسی کو دیکھ کر انسان پتہ کر سکتا ہے کہ وہ شخص کیا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا. آپ اگر کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں یا رشتہ بھیجتے ہیں، کیا وجوہات پر کیا دیکھتے ہیں؟ اس کا، اس لیے کہ چہرہ مرکز ہوتا ہے خوبصورتی کا. وہ دوسرے اعضاء سے بھی خوبصورتی چھلک سکتی ہے لیکن بنیاد چہرہ ہوتا ہے. یاد رکھیے تو چہرہ مرکز ہے. اور شریعت میں پیروں کو چھپانے کا حکم ہے، پیروں کو. اللہ کی میدان جنگ میں اگر صحابیات جب جاتی، جو صحابہ جو گر جاتے، شہید ہوتے، زخمی اٹھا کر لاتی، ان کو اجازت تھی چونکہ گھوڑوں پر سوار ہوتی تو ٹخنوں تک اپنے جو برقعے کو اٹھا سکتی، ٹخنوں تک بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عورتیں اور کہ اللہ کے رسول ہمارا جو چادر ہوتی ہے وہ اتنی لٹکتی ہے کہ راستے چلتے تو غلاظت میں مل جاتی ہے. آپ نے کہا کوئی بات نہیں. کہا اللہ کے رسول پیشاب پیخانے میں مل جاتی ہے، گندگی ہوتی ہے، تو کیا ہم اوپر کھینچ لیں، اوپر اٹھا لیں؟ ہوتا ہے نا بارش ہوتی ہے عورتیں پردہ اٹھا لیں، اپنا اٹھا لیتی ہے، کھینچ لیتی ہے برقعے کو، ہے نا، بچانے کے لیے. کیا صحابیہ نے پوچھا گندگی غلاظت ہوتی ہے تو کیا اٹھا لیں جس سے پیر دکھیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اگر پیشاب پیخانہ بھی ہو تو اس پہ بھی نہ اٹھاؤ، اس لیے کہ پیشاب پیخانے میں لڑتا ہے تو دھول میں بھی لڑیں گا. تو کہاں جب دھول میں لڑیں گا تو پاک ہو جائیں گا، اٹھاؤ مت. لیکن صرف میدان جہاد میں ٹخنے تک اٹھا سکتے ہیں، جو گھوڑوں پہ چڑھنا ہے اترنا ہے. تو جب پیروں کا معاملہ یہ ہے تو چہرہ تو اور افضل ہوتا ہے، وہ مرکز ہوتا ہے، وہ اٹریکشن ہوتا ہے، وہ کشش اور انسان کی خوبصورتی کو بتاتا ہے، تو لہٰذا اس کا بھی پردہ ہے. اسی طرح جہاد میں صرف اس کی اجازت ہے کہ ٹخنوں تک بتائیں. تو بہرحال پردہ شریعت اسلامیہ میں ایک بڑی اہم چیز ہے. افسوس کی امت مسلمہ نے اور ہم نے اس پردے کو ایک معمولی چیز سمجھ کے چھوڑ دیا. آج یہ بے پردگی اتنے برائیوں کی جڑ ہے کہ میں ان برائیوں کو گنوا نہیں سکتا ہوں. اس سے کہ انسانی نفس اور بیماری اور ہلاکت اور زنا سے لے کر انسانی قتل اور غارت گری اور اموات کی وجہ یہ صرف بے پردگی ہے. تو یہ بے پردگی سے ہم بچیں. بے پردگی یہ شیطانی عمل ہے. پردہ یہ حیا ہے، یہ غیرت ہے، ایمان کی علامت ہے، یہ طہارت کی علامت ہے، یہ پاکیزگی ہے، یہ حفاظت ہے، یہ دنیا میں کامیابی ہے، یہ آخرت میں کامیابی ہے. ہو سکتا ہے گرمی کبھی زیادہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کبھی تکلیفات آئے، لیکن آخرت کا سوچ کر اور ان صحابیات کے واقعات اور ان کو اپنا نمونہ بنا کر اس پردے کو ہم وہ کریں. اللہ آئیے گا آخری واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور کہا اللہ کے رسول مجھے مرگی ہے. مرگی ہوتی ہے نا، آدمی گر جاتا ہے جھٹکا فیٹ، مجھے مرگی ہے، ایپیلیپسی ہے، مرگی ہے، میں گر جاتی ہوں، دعا کیجیے اللہ سے کہ اللہ شفا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا تو کر سکتا ہوں لیکن صبر کریں زیادہ بہتر ہے. تو اس نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے آپ کہتے تو صبر کر لوں گی، لیکن ایک دعا تو آپ ضرور کریں گے، اس لیے کہ جب میں مرگی میں گر جاتی ہوں تو میرا پردہ کھل جاتا ہے. ایک دعا ضرور کرنا کہ مرگی کا اگر مجھے فیٹ بھی آئے جس سے میں زمین پر گر کر لوٹتی ہوں اس حالت میں میرا پردہ نہ کھلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں یہ دعا کر دیتا ہوں. آپ نے دعا کی، اس کے بعد جب بھی اس سے مرگی ہوئی وہ گری وہ عورت لیکن اس کا پردہ کبھی نہیں کھلا. حالانکہ مرگی بے ہوشی ہے اور بے ہوشی میں انسان کے ساتھ کوئی کچھ کر لے یا کچھ ہو جائے تو اس کو گناہ نہیں ملتا، معلوم آپ کو. لیکن اس بے ہوشی میں بھی وہ صحابیہ نہیں چاہتی تھی کوئی اس کو بے پردہ دیکھے، تو کہا اتنی دعا کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور جب وہ صحابیہ کو مرگی آتی ان کا پردہ کبھی نہیں کھلتا. یہ ہے پردہ، یہ حیا اور غیرت ہے. اور آج ہم نے پردے کو چھوڑ کر جو نقصان اٹھائے ہیں اور جو اٹھا رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو پردہ نہیں کرتے، میں ان کے خلاف نہیں ہوں، نہ ہی میرا مقصد ان کے خلاف بیان کرنا تھا، لیکن میرا مقصد تھا شریعت کیا بتاتی ہے آپ کے سامنے رکھ دو. پھر چاہے وہ آپ کرتے ہو نہ کرتے ہو، عمل میں لائے نہ لائے، برا لگے یا اچھا لگے، مقصد تھا آپ کے سامنے صحیح اور واضح تصور. ورنہ ہوتا ہے اب برقعے لوگ پہنتے ہیں، اب کون سی عورت جس کا برقع بیل بٹوں سے نہیں بچا ہے. اب میں نے تو خوب بول دیا ان کو، عورتیں سوچیں کتنا برا بھلا کہہ دیا. میں نے آپ کو برا بھلا نہیں کہا ہے، میں نے تو آپ کی طرفداری کی ہے، میں نے تو آپ سے ایک نصیحت کی ہے. اگر میں نہ کہتا تو آپ کیسے بچتے اس سے؟ ہو سکتا ہے آپ زندگی بھر کرتے. ٹھیک ہے، تو میں نے نصیحت اور خیر خواہی سے، اس لیے کہ بہت سی بار عورتیں ایسے درس سن کے بولتی ہیں ہاں یہ نا یہ جو ہے عورتوں کے خلاف دکھ رہا ہے، یہ ہماری تحریک کے خلاف ہے، یہ ملا جو ہے فلاں بات کر رہا. آج فیض بھی اپنی ملائیت کے برابر آ گئے تھے، ہم کو بہت برا بھلا بولے. میں نے برا بھلا نہیں بنا. اگر کوئی شخص آپ سے کہیں سڑک پر گڑا ہے آگے مت جائیے، تو آپ کا خیر خواہ ہے یا آپ کا برا چاہتا ہے؟ میں نے وہی کہا گڑھا ہے سڑک پر، آگے جا کے نقصان ہے.
اس پہ مت چلیے. غلطی ہو رہی تو اصلاح کیجیے. اور اصل چیز یہ ہے کہ صحابیات نے جیسے سنا تھا نا، جب صحیح بات معلوم ہوئی پردے کی تو چادریں پھاڑ کر لگا لی، بس پردہ ایسا ہی معاملہ کر لے کہ بس اس کے تصور کو سمجھ جائے، اس کی حقیقت کو سمجھ جائے، اور ہم خود کریں، اپنی نسلوں کو کروائیں اور ایک ماحول بنائیں. ورنہ کبھی سڑکوں پر میں بھی دیکھتا ہوں اور تعجب ہوتے ہیں، کبھی کبھار دل روتا ہے کہ ایک عورت ہے جو ایسا پردے میں ملبوس ہے، ایسا پردہ کیے کہ جس کے پردے کو دیکھ کے رشک ہوتا ہے کہ الحمدللہ آج ایسی عورتیں بھی پردہ کرتی ہیں. لیکن اس عورت کے ساتھ ایک بچی ہوتی چھوٹی سی جو اس کا ہاتھ پکڑ کے چلتی ہے. اس بچی کو دیکھ کے لگتا ہے عورت مومن ہے، شاید کسی کافر کی بچی کو ساتھ لائی ہے جس کو کپڑے ہی نہیں ہیں، اتنا چھوٹا شرٹ بھی نہیں ہوئی، اتنی چھوٹی سی پینٹ اس میں آدھی اسی کمر دکھ رہی، لگتا ہے کسی پڑوسی کی کافر اور بچی لائے. بعد میں وہ بولتی مریم امت اللہ فاطمہ، تو مسلمان بچی ہے اور اس کی بچی ہے کہ ماں تو نے تو پردہ اوڑھ لیا، اپنے آپ کو بچا لیا، بچوں کی تعلیم دے رہی ہے تو نہیں ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، بعد میں کریں گے تعلیم. لکڑی جب نرم ہوتی ہے موڑا جاتا ہے یا کڑک ہونے کے بعد موڑتے ہیں اس کو؟ اگر آپ ایسے ننگ دھڑنگ کپڑے اپنے بچے اور بچیوں کو بچپن میں پہنائیں گے، یہ بڑے ہونے کے بعد تھوڑی آپ کی بات سننے والے ہیں. بچپن سے وہ ماحول بنائیے. اور اللہ رحم کرے، میں نے ایسی عورتوں کے واقعات بھی سنے ہیں جو اتنی پردہ، اتنی باحیا تھی کہ اپنے لڑکیوں کو کبھی چڈی بھی لوگوں کے سامنے پھالی بھی نہیں بدلائی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہا نہیں، بچی ہے پردہ، بازو لے کر، اللہ رحم کرے ایسی ماؤں پر، اتنا پردہ کہ چھوٹی بچی ہے، چھوٹی 2-3 مہینے کی، اس کو بھی پیشاب کی پھالی غیر محرم مرد اور عورتوں کے سامنے نہیں پہناتی ہے، بازو کر کے پہناتی کہ نہیں حیا کا ہے. آج سب کے سامنے بدلاؤں گی، کل بے حیا ہو جائیں گی بچی. تو ایسی حیا کی ایک مثال قائم کیجیے اور اپنے لیے بھی جو ہے عمل میں لائیے اور اپنی نسلوں کو ایک تحفہ دے جائیے اس پردے کا. ورنہ آپ ایک عورت بے پردہ ہوں گی، مردوں سن لو، اگر تم ایک عورت کو بے پردہ کرو گے، نسلیں بے پردہ ہوں گی، سب کا گناہ سر پہ آئے گا تمہارے. اور جتنے لوگ ان عورتوں کو دیکھ کر شرم اور فتنے میں ہوں گے، ان سب کا گناہ بھی تم کو جھیلنا پڑے گا روز قیامت، اس لیے کہ تم نے اجازت دی تھی. اور عورتوں آپ بھی غور سے سنو کہ آپ کے فیشن پرستی اور بے پردگی سے اگر آپ کی بچیاں ایسی رہتی ہے، قیامت میں مرنے کے بعد یہ تمام نسلوں کا جو پردہ چھوڑیں گی آپ پہ گناہ آئے گا. اور اگر ایک بھی پہن لیتی ہے، نسل در نسل آپ کو ثواب ملے گا. تو کوشش کریں ہم پردے کو جیسا صحابیت نے سمجھا اس پہ عمل کریں. اللہ سے آخر میں دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل